بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 18 نومبر سے لے کے 24 نومبر تک اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس اویئرنیس ویک منایا جا رہا ہے۔ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس سے مراد ادویاتی مدافعت ہے۔ یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب جراثیموں پر اثر انداز ہونے والی ادویات کے خلاف مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والے انفیکشنز پراپر طریقے سے ٹریٹ نہیں ہو پاتے۔ اس ریزسٹنس کے پیدا ہونے میں ہماری جنرل پبلک کے ساتھ ساتھ ہمارے عطائی ڈاکٹر اور بہت معذرت کے ساتھ ہمارے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کا بھی ہاتھ ہے، جو صرف اس ضرورت کے پیش نظر کہ مریض کے سمٹمز جلدی سبسائڈ ہو جائیں فوراً اینٹی بائیوٹکس لکھ کے دے دیتے ہیں، جہاں سم ٹائمز اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یا پھر اکثر مریضوں کو پراپر گائیڈ نہیں کیا جاتا، کاؤنسل نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے یہ ادویات کب تک جاری رکھنی ہے اور ان کا کورس کب تک کمپلیٹ کرنا ہے، یا سم ٹائمز مریض خود ہی کورس کمپلیٹ کیے بغیر اینٹی بائیوٹکس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے، اور اس ریزسٹنس کی وجہ سے شرح اموات جو ہے سالانہ وہ 7 لاکھ سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس ریزسٹنس سے بچنے کے لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس کا استعمال نہ کریں، اور اسپیشلی مریض خود سے جا کے میڈیکل اسٹور سے میڈیسنز لے کے استعمال نہ کریں، بلکہ اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کریں، اور علامات ختم ہو جانے کے باوجود بھی اپنی اینٹی بائیوٹکس کا کورس کمپلیٹ کریں۔ گھر کے ایک فرد کے علاج میں استعمال ہونے والی اینٹی بائیوٹکس گھر کے دوسرے افراد خود سے استعمال نہ کریں۔ وہی علامات دوبارہ ظاہر ہونے کی صورت میں اپنی پچھلی اینٹی بائیوٹکس خود سے استعمال نہ کریں۔ اپنی ہائیجین کا اور صاف ستھرائی کا خصوصی خیال رکھیں۔ اینٹی بائیوٹکس صرف بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے یوز ہوتی ہیں، وائرل انفیکشنز جیسے کہ کولڈ اور فلو میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس لیے مس یوزنگ اور اوور ڈوزنگ کو کنٹرول کر کے ہم اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کو روک سکتے ہیں، اور اس میں ہم سب نے مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ شکریہ۔